زمین جو ہے قریب ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ میاں وہ تو عالم والی بستی وغیرہ، فرمایا کہ بستی میں نے معاف کر دیا۔ اندازہ کرو کہ 100 قتل بخشا جا سکتا ہے، ساری زندگی ایک عورت کی زنا میں گزر گئی ہے، کتے کو پانی ڈالا ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ رحمت حق جو ہے نا جی، جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت تو تیرے بخشنے کے لیے بس بہانے کی تلاش میں ہوتی ہے، وہ تجھ سے کو بدلہ نہیں مانگتی، بس ذرا تم ٹھیک ہو، ذرا تم اس کے دروازے پہ آؤ، بس وہ تم چاہتے ہیں کہ بندہ میرا کسی طرح آ جائے تو اس کو بخش۔ لیکن مشرک کے لیے کیا فرما دیا؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے کلام مؤکد کی کہ انا، اور آگے اسم الجلالہ ہے ان اللہ، اور آگے لا ہے لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تک پکی بات ہے، جو شخص شرک کرے گا اس کو نہیں بخشوں۔ لیکن یاد رکھو کیا مانا؟ شرک کرتے ہوئے شرک پہ مر جائے۔ اگر مشرک زندہ ہے آج توبہ کرے اللہ قبول کر لیں گے، پھر تو ٹھیک ہے، وہ کافر ہے، مسلمان ہو جائے اللہ قبول کر لے۔ مانا ہے کہ جس کی موت شرک پہ آ گئی، اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان میں سے کسی گناہ پہ بھی مر جائے، توبہ بھی نہ کرے، لیکن میں چاہوں تو بغیر عذاب کے بھی معافی کر دوں گا۔ بڑا گناہ گار ہے، دیکھا نہیں بعض کتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف کرے شراب کے نشے میں گر گئے مر گئے، کتنے لوگ ہوتے ہیں بعضوں کا ڈاکہ مارنے گئے، چوری کرنے گئے، زنا کرنے گئے، وہ لوگ بیدار ہو گئے، وہی مر گئے، وہاں کون سے کلمے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے اللہ نے فرمایا شرک اگر نہ کرے، جتنے بڑے گناہ ہیں اگر توبہ بھی نہیں کی، بغیر توبہ کے بھی مر گیا ہے تو میں بادشاہ ہوں تو معاف کر دوں، لیکن مشرک کو معاف نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ معاف نہیں کروں گا، اب آگے آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے یعنی یہ لازم ہے ہر بندے کے لیے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے 3 چیزیں جو ہیں باقی رہتی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، اچھی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری اولاد کو بھی توفیق دے، یا جو ہم نے سکھایا ہے وہ بھی قبر پہ کہیں گے ٹاٹا بائی بائی ڈیڈی، جو ہم نے پڑھایا وہی کہے گا فاتحہ، اس کو آتی نہیں دعا کیا مانگے گا؟ اس کو ہم نے دعا سکھائی ہے کہ مانگے گا۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا گھر میں بھی اپنی زبان نہ بولا کرو نا، پھر تمہاری انگریزی ٹھیک نہیں رہے گی، تمہارا وہ لہن جو ہے نا وہ اچھا نہیں، گھر میں بھی انگریزی بولو، ہاسٹل میں بھی انگریزی بولو، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ انگریز کا بیٹا ہے، مسلمان کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کے لباس سے اور منہ بگاڑ کے ایسی انگریزی بولتے ہیں جیسے وہ انگریز۔ اچھا یہ زبان ویسی اتنی گندی ہے کہ اچھے خاصے بندے کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ ایسی کوئی ملعون زبان ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے نا، وہ انجینئر تھے۔ حضرت تھانوی تو بہت بڑے عالم تھے اور وہ انجینئر تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے، تو ان کے وہ بھائی جو تھے وہ سفر سے واپس آ رہے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ ٹانگے شانگے ہوتے تھے اور تو کوئی سواریاں ہوتی نہیں تھی، کاریں گاڑیاں کس کے پاس ہوتی تھی۔ تو دونوں نے جب دیکھ لیا تو سواری سے اترے، تو بھائی تھے، سگے بھائی تھے، تو جلدی سے وہ انجینئر بھائی جو تھے نا آگے آئے ملنے کے لیے۔ تو گرمی کا زمانہ تھا، سر پہ ہیٹ تھا، تو جلدی سے ہیٹ اتارا اور گلے سے لگ گئے۔ تو حضرت تھانوی مسکرائے اور بھائی سے کہا کہ بھائی جان، انگریز کی ٹوپی میں اور برائی ہو نہ ہو، 2 دلوں کو ملنے نہیں دے۔ یعنی ہیڈ سر پہ ہو تو کیسے ملو گے؟ منہ میں نہیں لگے گا۔ آپ نے اگر پی کیپ پہنی ہوئی دیکھا نہیں بات کے وقت کیوں کرتے ہیں الٹی، کہ وہ پیچھے سے ہو جائے دم بن جائے اور حضرت سیدھا کریں، کیوں؟ اگر آگے ہو سیدھا کیسے کرو گے؟ 2 بھائیوں کو نہیں ملنے دیتی، اللہ کے دروازے پہ بھی نہیں جھکنے دیتی۔ پینٹ ٹائٹ پہنی ہوئی ہو تو جھک کے دکھاؤ مجھے ذرا کہ کیسے جھکتے ہو جناب۔ اچھا خاصا بندہ، لوگ اوپر سے قید ہوتے ہیں، یہ نیچے سے قید ہے غریب۔ اس سے بڑی کوئی سزا ہے بندے کی؟ یعنی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، اس کو پاؤں سے لے کر کمر تک کی بیڑی لگی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ دیکھو جی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، اور رات کو دیکھا نا جی کھانے پہ آتے ہیں ماشاءاللہ، تو دیکھا نہیں آپ نے بلیک سوٹ میں ہوں گے، یہ تاکہ بھی چونکہ اس کا ڈنر کے لیے الگ سوٹ ہے، لنچ کے لیے الگ سوٹ ہے، بادل چھا جائیں تو الگ سوٹ ہے،
موسم کے ساتھ چلتے ہیں نا بیچارے. جیسے موسم بدلے گا یہ بھی بدل جائیں گے. موسم کافروں کا آ جائے کافر ہو جائیں گے. موسم مسلمانوں کا آ جائے بڑے مسلمان ہو جائیں گے. مولویوں کا آ جائے سبحان اللہ جناب میلاد شریف کروا لیں گے. پھر تو بخشے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ سب سے بندہ مر جاتا ہے لیکن ولد صالح یدعو لہ، اولاد جو چھوڑ گیا وہ دعا کر رہی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میرے والدین پہ اسی طرح رحم کر جیسے میرے بچپن پہ میرے چھوٹے ہونے پہ انہوں نے مجھے رحم کیا تھا. ماں نے پیٹ میں اٹھایا، مغلی پکڑ پکڑ کے چلایا، خود نہیں کھایا مجھے کھلایا، خود رات کو گیلے کپڑوں پہ سوئی لیکن مجھے خشک پہ سلایا، اور ذرا مجھے میری آواز نکلی تو ماں باپ پریشان ہو گئے دوڑ پہ. میرا اللہ ان پہ بھی تو اسی قسم کی مہربانیاں فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن پہ مہربانیاں کی ہیں، مجھے بنایا ہے پال. لیکن اللہ نے فرمایا خبردار مشرکین کے لیے دعا نہ کرنا اگر تمہارے والد شرک پہ مر گئے ہیں. خبردار. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ہوئے یا ایمان والے ہیں کسی مشرک کے لیے جو شرک پہ مر جائے چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار ان کے لیے بخشش نہیں مانگ سکتے. اب اس سے اندازہ کرنے کہ ابھی طالب سے زیادہ کوئی محسن ہوگا؟ ابھی طالب سے زیادہ حضور کا کوئی دیوانہ ہوگا کہ ایک قریش نے بائیکاٹ کیا تو نے کہا میں نبی کے ساتھ. قریش نے مقاطع کیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی 3 سال حضور کے ساتھ رہوں گا. کھانا ملے نے کہا نہیں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. دکھ میں سکھ میں سفر میں حضر میں مکے میں شیب ابی طالب میں ہر جگہ جان دینے والا چچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرانے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں یا ام قل کلمۃ احاج بها عند اللہ. میرے چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن ابی طالب کہتے ہیں علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھتا. تو حضور روتے ہوئے اٹھتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کے لیے بخشش مانگنا بھی منع ہے. اب اس سے بڑی بات کوئی ہے؟ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے باپ قرآن میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ باپ آذر جو ہے وہ مشرک ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے. سیدنا ابراہیم نے بڑا سمجھایا جب نہ مانے تو کہا سلام علیک. اچھا ابا جان بس اب آپ کا میرا راستہ الگ ہو گیا ہے، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے. لیکن جب آذر کی موت ہو گئی تو اللہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم بس جو دعائیں مانگنی اب نہیں مانگنی، آج کے بعد دعا مانگنا بند. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی ایک وقت کہ جب زندہ تھے ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے کلمہ پڑھ لے. جب شرک پہ مر گئے فلما تبین لہ، جب اللہ نے یہ بات کھول دی واضح کر دی کہ اب تو وہ مر گئے ہیں شرک پہ اصحاب جہیم میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنی بند کر دی. حتیٰ کہ قیامت والے دن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابراہیم الخلیل دیکھیں گے اللہ کے فرشتے آذر کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. لیکن آخر بیٹا ہے باپ جہنم کی طرف جا رہا ہے. وہاں بھی عرض کریں گے کہ مولا تیرا ایسا تھا کہ میں اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کروں گا. ایو خزی من الاب الابعد، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا خلیل نیچے دیکھو. حضرت خلیل نے جب نیچے نظر ڈالی آپ نے فرمایا اب دیکھو تو دیکھا تو وہ کسی جانور کی شکل بن گئے. اللہ نے فرمایا مشرک کو بخشش نہیں ہو سکتی لیکن ہم نے اس کی شکل بدل کے تجھے رسوائی سے بچا لیا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ کون ہے. ابراہیم کی نسبت سے پہچانے نہیں جائیں لیکن بخشش نہیں ہوگی یہ مشرک. اسی سے آپ اندازہ. اب آپ دیکھیں گے اللہ نے قرآن میں کتنا حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین سے بھلائی کرو. والدین کے آگے اتنا حکم ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ.
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اپنے والدین کے آگے عاجزی سے پیش آؤ، اپنے والدین کے سامنے کبھی انکار نہ کرو، اپنے والدین کو کبھی جھڑک کے بات نہ کرو، اپنے والدین کے سامنے کبھی اکڑ کے بات نہ کرو بلکہ جھک کے بات کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یعنی اتنا حکم ہے کہ حتیٰ والدین کافر بھی ہیں، والدین کچھ بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ تھا. لیکن ایک بات ہے وہاں اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہیں مجبور کریں، اگر وہ انکار کریں، اگر وہ ضد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو پھر یہ بات نہیں ماننی. یعنی والدین کی ہر حال میں اطاعت کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں نعوذ باللہ کہیں کہ کافر بن جاؤ، اسلام چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ شریک کرو، آج چلیں جی میرے ساتھ چلتے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا یا فلا تطیعہما. اب والدین کی کوئی اطاعت نہیں کہ شرک ایسی بلا. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وصیت کی، جب وہ سفر پہ جا رہے تھے تو اس وصیت مبارک کے الفاظ مبارک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے یا تیرے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن قتل ہونا منظور کر لینا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا منظور کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. یعنی اتنی بڑی برائی ہے کہ اگر مرنا پڑے تو مر جاؤ. یعنی دشمن ہے، کافر ہے. اور حالانکہ دیکھیں قرآن ایک جگہ اجازت بھی دیتا ہے کہ جان بچانے کے لیے کبھی کبھی آدمی بالاکراہ اگر کوئی کلمہ کفر نکالے، جیسے اللہ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کوئی کسی پہ قہر کرے، جبر کرے، جان خطرے میں آ جائے، لیکن دل میں تو پکا یقین ہے، صرف جان بچانے کے لیے ظاہری طور پہ بیچارے کو کوئی کلمہ کفر کہنا پڑے، اجازت ہے، کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ مقام رخصت ہے. لیکن مقام عظیمت یہ ہے کہ قتل ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، لیکن شرک نہ کرو. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کافروں نے کیا کیا کہ باقاعدہ اللہ پاک نے اس سورت مبارک میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ کافروں نے باقاعدہ خندقیں کھود دی، آگ جلا دی، اور مسلمانوں سے کہا یہ شرک کرو یا آگ میں کودو. اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الخدود، وہ لوگ ہیں، اور جرم کیا ہے ان کا؟ یہی کہ توحید. لیکن آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے ماننے والوں نے جان دینی تو قبول کر لی، آگ میں جلنا تو قبول کر لیا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو آئی تو چھوٹا بچہ سینے پہ لگا ہوا ہے، دودھ پینے والے، تو ماں بیچاری ذرا گھبرانے لگی کہ چلو میں تو پھر بھی زندگی دیکھ لی، اس بچے نے تو ابھی زندگی ہی نہیں دیکھی نا، بیچارے نے کتنی جوانی دیکھی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے تھوڑا سا میں رک جاؤں. تو بچے نے کہا ماں ایسا نہ کرو، بالکل نہ گھبراؤ، لگاؤ چھلانگ، ہمیں اللہ کی توحید کے لیے جلنا. بچہ بول. اسی لیے اندازہ فرمائیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ شرک اتنی بڑی بلا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے سے بڑے گناہ گار کی حضور سفارش کریں گے. یاد رکھ لو حضور کی شفاعت جو ہے وہ برحق ہے، اور شفاعت بھی حضور کی 3 قسم کی ہوگی، یاد رکھ لیں. سرکار دو عالم کی شفاعت جو ہے وہ 3 قسم کی ہوگی. ایک تو شفاعت ہوگی لجمیع اہل الموقف للحساب، کہ یا اللہ یہ ساری مخلوق جو تیری میدان حشر میں کھڑی ہے ان کی پیشی شروع ہو جائے. بات سنیں، مقصد یہ ہے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا جی رجسٹرار سے کہ جی مقدمہ لگا دو یار، مہربانی کرو، سماعت تو شروع ہونا، فیصلہ تو جو ہوگا سو ہوگا نا، مہربانی کرو سماعت تو شروع کر، 10 سال ہو گئے مقدمہ ہی نہیں لگا. تو وہ میدان حشر کی جو سختی ہوگی، اور تمام امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کے زمانے تک سب نبی جواب دیں گے اور سارے حضور کے دروازے پہ آئیں گے. تو حضور فرمائیں گے انا لہا، اللہ
نے مجھے شفاعت کے لیے رکھا ہے تو وہ ہوگی للحساب، کہ اللہ حساب شروع فرمائے، باقی جس کی آپ کی مرضی، جس کو جنت دے جہنم دے جو جہاں ہے۔ تو ایک شفاعت تو یہ ہوگی کہ حساب شروع ہو، اور ایک شفاعت ہوگی لدخول الجنت، کہ اللہ میرے ان ماننے والوں کو، میری امت کے ان بندوں کو جنت میں داخل فرما دے، یہ بھی اور ایک شفاعت ہوگی لخروجہم من النار، جو جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے ان کو نکالا جائے گا۔ اس لیے بات کو سمجھیے، صرف یہ نہیں کہ ایک شفاعت ہوگی، اسی لیے حضور فرماتے انا اشفع و اشفع و اشفع، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا، حتی یقول لی حل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے میرا مدنی اب راضی ہو گئے کہ نہیں؟ میں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی، میرا رب میں بالکل راضی ہوں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا بڑا سو ہوتی کہ ربوں کا فترضا، اللہ راضی کریں گے۔ لیکن اتنی بڑی بات دیکھ لیں، اب اگلی بات کو سنیں جو میں نے عرض کر دی ہے اور صحیح حدیث مبارک ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ شفاعتی لامتی من لا یشرک باللہ شیئا، حضور نے فرمایا سن لو، میں اپنی امت کے بڑے سے بڑے گنہگار کی بھی سفارش کروں گا، لیکن میری امت میں جس نے شرک کیا ہے مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا۔ شفاعتی نے امتی، شفاعت تو ہوگی میری امت کے لیے اور بڑے بڑے گناہوں کی بھی ہوگی، لیکن من لا یشرک باللہ شیئا، جس نے شرک نہ کیا ہو، اگر وہ مشرک ہے تو وہ محمد مدنی کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا، اس کے لیے حضور بھی شفاعت نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء تفسیر نے، محدثین نے اور علماء حق نے یہ لکھا ہے کہ مشرک جو ہے اس کو توفیق توبہ ہی اللہ سلب کر لیتے ہیں، یعنی یہ اور بڑی مشکل ہے کہ اللہ اس سے توبہ کی جو توفیق ہے نا کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، وہ سلب کر لیتے ہیں، وہ توفیق توبہ سے ہی محروم ہو جاتا ہے، لہذا جب توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو اس لیے اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں، احادیث مبارک میں اور تمام کتب منزلہ میں، تمام کتب سابقہ میں اللہ نے جو شرک کی مذمت کی ہے، تو اب یاد رکھیں کہ جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، تو وہاں جب ہم نفی الہٰ باطلہ کی کر رہے ہیں اور اس بات الہ حق کا کر رہے ہیں، تو تب ہوگا جب ہمیں شرک سے پوری واقفیت ہوگی، اور شرک سے، اور دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شرک سے تو اللہ کا نبی بری ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ، براۃ من اللہ ورسولہ، اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں اس سے بری ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صرف بری نہیں بلکہ اعلان برات بھی کر دو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی جس آیت میں بھی کھولو گے یا اللہ کی توحید ملے گی، اس بات الوہیت ملے گا، اس بات اسماء و صفات ملے گا، یا نفی شرک ملے گی، اور شرک کے بھی جتنے انواع ہیں، اقسام ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ تو مذمت شرک ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک بہت بڑی گمراہی ہے، لیکن شرک ہوتا کیا ہے؟ اب اس بات کو انشاءاللہ سمجھنا ہے جو ہم اللہ کو منظور ہے تو آئندہ درس میں، تو کہ بھی شرک کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے اور کس کو شرک کہتے ہیں؟ یہ تو ہے کہ شرک گمراہی ہے، شرک ظلم عظیم ہے، شرک والا جو ہے حضور کی شفاعت سے محروم ہے، مشرک مر جائے تو اس کے لیے دعا ناجائز ہے، یہ اور شرک والے کو اللہ کبھی نہیں بخشیں گے جس کی موت شرک پہ آئے گی، یہ سب حق ہے، لیکن وہ شرک ہے کیا، شرک کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، لغوی کیا ہے، اصطلاحی کیا ہے، اور مشرک کس کو کہا جاتا ہے، زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں،
آج کے درس میں انشاءاللہ موضوع درس یہ ہوگا کہ شرک کیا ہے، شرک کی تعریف، کیونکہ ہم نے الحمدللہ کہ قرآن کی روشنی میں پڑھا ہے اور دروس سابقہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے؟ شرک۔ ان شرک الظلم عظیم، سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اتنا بڑا جو جرم ہے، اتنا بڑا جو گناہ ہے، جو اتنی بڑی گمراہی ہے، ظلم عظیم ہے، تو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھتے تو ہیں لیکن کلمے کو سمجھتے نہیں۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں جی اللہ نہ کرے خدا بچائے، جی شرک سے خدا بچائے، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ۔ لیکن کیا ہم شرک کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ صرف ایک لفظ سنا ہوا ہے کہ شرک بری۔ اب یاد رکھیں کہ شرک کا ایک معنی تو ہے لغوی، باعتبار لغت، کیونکہ ہر چیز کے یاد رکھیں دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے باعتبار لغت کے، ایک ہوتا ہے اصطلاح شریعت۔ جیسے اب الحمدللہ اب حج کرتے ہیں، حج، تو حج کا لغوی معنی جو ہے قصد ہے، کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ لیکن جب ہم اس کا اصطلاحی معنی کریں گے تو پھر حج کے احکام، حج کے مناسک، حج کے فرائض، حج کے واجبات، وہ ساری چیزیں اس میں شامل۔ جیسے آپ لفظ نماز ہے صلاۃ، عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، تو اب اس کا دعا بھی معنی ہے، اس کا معنی رحمت بھی ہے۔ لیکن جب ہم لفظ صلاۃ سے اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی لیں گے تو پھر وہ نماز اور اس کے شروط اور اس کے ارکان اور اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے سنن، اس کے سارے آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ شرک کا لغوی معنی تو ہے شریک بنانا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی سے ساجھے داری کرنا، شراکت کرنا۔ جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ یہ بلڈنگ آپ کی ہو گیا؟ نہیں جی اس میں میرے ساتھ کچھ شریک ہیں، یہ بزنس آپ کا ہے؟ نہیں جی اس میں کچھ لوگ اور بھی شیئر ہولڈر ہیں، اور بھی میرے شریک ہیں، اور بھی ڈائریکٹرز ہیں۔ تو کسی چیز میں شرکت کرنا، ساجھا کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک، شریک۔ اسی سے ہے شرک، اسی سے ہے شریک، اسی سے ہے مشارکت۔ اسی کو جمع عربی میں آتی ہے شرکا، مادہ وہی ایک ہے کہ جب آپ نے ایک مکان میں کسی کو حصے دار بنایا، شریک ہو گیا، زمین میں بنایا، شریک ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارے بعض پنجابی علاقوں میں کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ہمارا شریکہ ہے، یعنی رشتہ داری ہے، کیونکہ رشتہ داری میں بھی تو آدمی ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات خاصہ میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں اللہ کے سوا کسی غیر کو شریک بنائے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا جی یوں سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بات جو ہے دیوبندی علماء کہتے ہیں یا نجدی علماء کہتے ہیں، بھی علماء کہتے ہیں اور فلاں کہتے ہیں۔ بھئی یہ تعریف جو ہے شرک کی، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہی ہے۔ اس وقت تو ابھی یہ مولوی پیدا بھی نہیں ہوئے، بلکہ کہ شرک کی اصطلاحی جو شرعی ترجمہ ہے وہ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے۔ تو اس کو کسی پارٹی پر محمول کر کے اپنے آپ کی جان چھڑانا یا اپنے آپ کو اس سے بچانا، یہ بالکل ایک جاہلانہ بات۔ یہ دیکھو جی یہ تو وہابی یوں کہتے ہیں، یہ دیکھو جی فلاں یوں کہتے ہیں۔ بھائی یہ تعریف تو وہ ہے کہ جب سے اللہ کے رسول آئے، اللہ کی توحید لائے، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو توحید کے مقابلے میں شرک تھا، تو توحید کی تعریف بھی اسی وقت سے اور شرک کی تعریف بھی اسی وقت سے، کسی کے بنانے سے تو نہیں بنتی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرے، یاد رکھ، یا اللہ کے صفات یا اللہ کے افعال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اختیارات میں اللہ کے سوا کسی غیر کو، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو،
وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو بتوں کو کرتے ہوئے شرک ہوتا ہے نا. لفظ قرآن میں عام ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ سے برے، اللہ کے بغیر، غیر اللہ. اب وہ کوئی ہو، زندہ ہے، مردہ ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، ولی ہے، عبد صالح ہے، کوئی ہے، وہ سب اللہ کے سوا میں سب آ گئے. اچھا شرک فی الذات کا کیا معنی ہے؟ اس کو آپ تھوڑا توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو اللہ آسان کریں گے. شرک فی الذات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرے. جیسے کہ بعض فرقے پیدا ہوئے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں دو ہے. وہ فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک خدا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا خیر بھی پیدا کرے پھر وہی خدا شر بھی پیدا کرے؟ پیدا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی خدا ہے وہ بھلائی بھی پیدا کرے برائی بھی پیدا کرے. وہی خدا ہے وہ نور بھی پیدا کرے اور ظلمت بھی پیدا کرے، اندھیرا بھی پیدا کرے. وہ کہتے ہیں نہیں، اصل کہتے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ خدا ہیں ہی دو. اب وہ اللہ کی ذات میں شرک کریں. وہ کہتے ہیں ایک نہیں ہے، وحدہ لا شریک نہیں ہے بلکہ دو ہیں، ایک یزدان ہے ایک آرمن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے کام خیر والے ہیں وہ یزدان، اور جتنے امور شر کے پیدا ہوتے ہیں وہ آرمن پیدا کرے. وہ کہتے ہیں ایک خدا آخر دو متضاد چیزیں کیوں پیدا کرے؟ اس لیے وہ دو خداؤں کے قائل. یہ اس کی ذات میں شرک ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ شرک فی ذات، کہ اللہ کی ذات کو اب دو بنا دیا، ایک کے بجائے دو خدا بنا. اسی وہ عقیدے سے آپ دیکھیں نا جو ہندو مذہب ہے، حالانکہ وہ مذہب تو ہے کوئی نہیں، ایسے وجود نے گڑا ہوا ہے. وہ اسی تصور سے پھر ایک کے جب دو بنے تو دو کے چار بنے، چار کے پھر 10 بنے، پھر 100 بنا، پھر لاکھ بنے، پھر کروڑ بنے، بنتے گئے. اسی لیے ان کے بھی عقائدے میں ہوتا ہے کہ یہ جناب قہر کی دیوی ہے. جب کسی دشمنوں پہ قہر کی درخواست کر رہی ہو تو قہر کی دیوی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کو جو ہے نا بالکل تو نیست و نابود کر دے، نشٹ کر. اور جب انہوں نے کوئی مہربانی مانگنی ہو کہ جی بارش نہیں ہوتی، فصل ہمارے تباہ ہو رہے ہیں، تو پھر مہر کی دیویاں الگ ہیں اور قہر کی دیویاں الگ ہیں، کالی دیوی الگ ہے. انہوں نے بھی اصل میں وہ ذہنوں میں وہی تقسیم بنا لی ہے کہ خیر کرنے والے دیوتا الگ ہوتے ہیں اور شر کرنے والے دیوتا الگ. اب وہ بڑھتے گئے. اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں پوجنے والے کم ہیں، دیوتا زیادہ ہیں، 35 کروڑ تک پہنچ گئے. تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اب جناب ان کا جب ذات میں دو بنا لیے تو ذات میں شرک آ گیا. اچھا اسی طرح ایک یہ ہے کہ دو تو نہیں بنا، لیکن وہ اللہ کی ذات میں سے کسی ایک حصے کو جدا کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اسی کی ذات میں سے ہے. جیسے آج کل بھی ہمارے غلط عقیدہ اور قرآن میں بھی ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں میں سے اس سے کچھ حصہ بنا لیا. جیسے ہمارے ہاں عقیدہ ہے اور بڑا زور شور سے اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نور ہیں. اور بھئی نور کیسا ہے؟ کیونکہ جب لفظ نور آ گیا تو اب آگے جھگڑا ہوگا بھی کون سا نور. کہ چلو ہم نے مان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو نور سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کہ نور سورج میں ہے وہ بھی نور ہے، چاند میں ہے وہ بھی نور ہے، ستاروں میں ہے وہ بھی نور ہے، اور اسی طرح ابھی لائٹوں میں ہے یہ بھی نور ہے. تو کون سا نور؟ انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں، نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نور میں سے نور کا ٹکڑا ہے. یعنی جیسے انہوں نے سب کا مشرکین نے اللہ سے ایک جز نکالی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی نور، اور اسی لیے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کا نور کہتے ہیں پیدا فرمایا. اور پھر وہ نور کیا تھا؟ کہتے ہیں نور من نور اللہ ہے. اور ہمیشہ من جو ہے نا اکثر استعمال اس کا تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی گویا وہ بھی خدا کا ایک جز ہے. تو یہ عقیدہ یہ بھی شرک فی ذات ہے. یاد رکھو، اللہ کو جز کرنا، اللہ کے ٹکڑے بنانا، اللہ کے نور کو تقسیم کرنا، اس سے پھر کسی کا حصے دار بنانا، اسی کا نام تو شرک ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ حضور نور ہیں. ہم تو اپنے ابا جان کو بھی لکھ دیتے ہیں حضور پر نور. ہم تو استاد کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم اور پر نور، حضور پر نور. پتہ نہیں کیسے نور سے پر کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. نور سے بھرے ہوئے ہیں لیکن کھاتے روٹی ہیں.
ایک ذہن ہے بنا دیا گیا ہے، ایک تخیل ہے، اور اس کو لفظ احترام بنا دیا گیا، اور اس کے مقابلے پہ لفظ بشریت جو ہے نعوذ باللہ وہ توہین کا لفظ بنا دیا گیا۔ یعنی جو تو نور مانے وہ تو بالکل ٹھیک عاشق ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو، اور پھر نور بھی اللہ کے نور کے ٹکڑوں۔ اور پھر حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اللہ کو دیکھا، فرمایا نور انا اراہ، تو ایک نور ہے کیسے دیکھ سکتا ہے بندہ؟ تو انہوں نے کہا دیکھو وہ بھی نور والی حدیث، ادھر سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اور پھر وہ نور یعنی اللہ کے نور میں سے نور کا ایک ٹکڑا تھا، تبعیض تھی۔ یہ اللہ کی ذات میں براہ راست شرک ہے، ایک بات یاد رکھ، یہ چھوٹا موٹا شرک نہیں۔ اب جناب آگے نور اور بشریت کی بحث جو ہے انشاءاللہ وہ اپنے مقام پہ آئے گی، لیکن آپ ابھی تو صرف یہ سمجھیں کہ شرک فی ذات کیا ہے۔ خدا دو مانے، شرک فی ذات۔ اللہ کا کوئی ٹکڑا مانے، یہ بھی شرک فی ذات ہے۔ اچھا اللہ کا بیٹا مانے، تو بیٹا بھی تو بندے کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، اولاد حصہ ہے نا بدن کا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے حصہ، میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے۔ دوسری روایات میں آپ نے فرمایا کہ اولادنا اکبادنا، اولاد تو ہمارے جگر ہیں۔ تو اب اگر خدا کا بیٹا مانے تو گویا خدا کا ایک حصہ مان رہا ہے نا، چونکہ اولاد تو خدا کا، اولاد جو ہے ماں باپ کی ایک جز ہے، حصہ ہے۔ تو یہ وہ شرک ہے جو یہودیوں نے کیا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کہ وہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ اب ان کے کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹے کا معنی یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ سے پیدا ہوئے ہیں یا اللہ کی بیوی ہے، معنی یہ ہے کہ جیسے انسان کسی سے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے جی یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک طالب العلم استاد کو پیارا ہے، وہ پوچھے جی یہ کون کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ بندہ بعض اوقات گھر میں کوئی ملازم کام کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا جی میرا نوکر ہے، کہ نہیں جناب یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ابن اللہ کہتے ہیں یہ بعض لوگوں کی تعویل ہے، ورنہ تو باقاعدہ انہوں نے اللہ کے لیے بیوی مانا ہے۔ اتخذ صاحبۃ وولدا، متخذ صاحبۃ وولدا، اللہ تو بیوی سے پاک ہیں، اولاد سے پاک ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ بات بھی کرو کہ اللہ نے پیار سے بیٹا بنایا ہے، تو کسی جگہ تو قرآن کا، تورات کا، انجیل کا حوالہ دو نا کہ اللہ نے فرمایا میں نے بیٹا بنایا۔ یہ تم کہہ رہے ہو نا، یہ تو تمہاری تعویل ہے۔ ہمیں چلو قرآن کو تم نہیں مانتے ہو، انجیل کو تو مانتے ہو نا، اسی انجیل سے یہ دکھائیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ میں نے زید کو اپنا بیٹا بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو کہہ دیتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زید حضور کا بیٹا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ سب کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرو۔ حضور پاک نے ان کو محبت میں متبنہ بنایا ہے، حقیقی بیٹا تو نہیں ہے۔ لیکن حضور نے نہیں چھپا، فرمایا زید میرا بیٹا ہے۔ اسامہ پھر زید کے بیٹے ہیں۔ تو اگر اللہ نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے اتنے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں کہ گویا میرے بیٹے ہیں، تو کوئی حوالہ تو ہونا، آپ کے کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہوں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں، اب کہتے ہیں بیٹا ہے، تو کوئی حوالہ تو چاہیے نا۔ اچھا اگر پیار سے نبی بیٹا بن جاتا ہے تو نبی تو 1,24,000 ہے، پھر باقی انبیاء کو کیوں نہ بیٹا کہا جائے؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھا جائے؟ بات کو سمجھیں کہ بھائی چلو موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا جھگڑا ہے، لیکن پہلے پیغمبروں سے تو جھگڑا نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی نبی اور رسول اس یعنی اتنا شان والا ہوتا ہے کہ وہ پیار میں اللہ کا بیٹا کہلانے کا حقدار ہے، نعوذ باللہ، تو پھر تو سارے نبی کہلائیں۔ تو اس لیے یہ بھی شرک فی الذات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ، اور اس کے بعد مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ بھئی کیوں کیسے بیٹی ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک تو لفظ ملائکہ اس میں تانیث ہے، تا تانیث کے لیے ہے، تو معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ لڑکے نہیں لڑکیاں ہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی بھیجے ظاہر ہیں، مخلوق بھیجی ظاہر ہے، فرشتوں کو چھپایا ہوا ہے، چھپایا تو لڑکیوں کو جاتا ہے، وہ تو لڑکیاں گھر میں چھپ کے رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میں نے بھی تو چھپایا ہوا ہے نا، فرشتے نظر ہی نہیں آتے، تو ان کا عقیدہ تو یہ بھی شرک فی الذات۔ اچھا، بعض لوگ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کے اندر ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ عقیدہ جو ہے تثلیث کا کہ تین میں ایک خدا، اسی لیے ان کے ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نشان بناتے ہیں یا کہیں سٹار بناتے ہیں یا کہیں کوئی ایسے مونوگرام بنتے، اس میں اپنی تثلیث کو وہ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جتنے آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسکاؤٹ ہوتے ہیں، یہ ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں بھی وہ سلام جو کرتے ہیں وہ بھی تین انگلیوں سے، اصل وہ تثلیث کا عقیدہ دماغ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ بھی شرک فی الذات ہے کہ تین میں ایک خدا ہے، یہ بھی شرک فی الذات۔ اچھا، اور اسی طرح سمجھیں کہ شرک فی الذات یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تو بشر ہے، انسان ہے، لیکن اس میں اللہ کی ذات جو ہے نا حلول کر گئی ہے، اور اب ظاہری طور پر تو بشریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن اندر خدا ہے، کہ ظاہر میں تو۔ اور یاد رکھنا یہ جتنے عقیدے میں نے عرض کیا نا، یا یہود نے بنائے یا نصارہ نے بنائے، اور اس کے بعد یہ سب کے سب روافض نے بنائے، شیعہ نے بنائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے، حتیٰ کہ ایک فرقہ ہے پوری دنیا میں حلولیہ۔ اسی طرح باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو نصیری کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بات اسی کے قائل ہیں کہ حضرت علی خود خدا ہے، باقاعدہ وہ اس کے قائل ہیں کہ نصیری جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خود خدا ہے، ویسے دنیا میں اس لباس میں تشریف لائے ہیں۔ اور حلولیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی تو انسان ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن اللہ ان کے اندر حلول کر گئے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی رافضی، کوئی بھی شیعہ کبھی آپ کو السلام علیکم نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا یا علی مدد، دوسرا جواب میں کہے گا مولا علی مدد۔ عام علی ممکن ہے دھوکہ لگ جائے کہ کون سا علی، یا علی میں تو لفظ علی تو مطلق ہے نا، کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد کیا پتا کہ بھئی علی کون سا، مکے والا، مدینے والا، انڈیا والا، بنگلہ دیش والا، پاکستان والا؟ انہوں نے کہا نا او مولا علی مدد، جو اصل خدا ہے، جس میں خدا اترا ہوا، کیونکہ ہوا مولاکم واللہ مولاکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اس لفظ کا اطلاق اللہ پہ تھا، نے کہا او مولا، اور آگے مدد، کیوں مدد کرنے والا تو خدا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد شاید کہہ دیں السلام علیکم، لیکن پہلے وہ وہی لفظ کہیں گے تاکہ اپنے عقیدے کو دہرائیں اور دماغوں میں ڈال دیں۔ تو یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ اور اسی طرح بعین ہی لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں اور لباس بشریت میں ہیں،